جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ کہ اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کی کتاب کو سننے اور سمجھنے کا شوق نہ صرف یہ کہ ایمان والے مردوں میں ہے، الحمدللہ ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے اندر بھی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر بے شک بہت زیادہ خدمات مرد صحابہ کرام کی ہیں، لیکن اسلام کی خدمات کے اندر مسلمان صحابیات بھی پیچھے نہیں ہیں۔ اگر ہماری مسلمان ماں اور بہن قرآن مجید کو سمجھ جائے، اللہ کی کتاب کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع کر دے، تو اللہ نے اس کے اندر وہ حوصلہ، وہ قوت اور استقامت رکھی ہے کہ پھر اس کی استقامت کے سامنے بڑے بڑے سخت لوگ بھی جھک جایا کرتے ہیں۔ میں ترغیبی طور پر شوق دلانے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا فخر کرتے ہیں، اور ان کے اسلام پر، ان کی خدمات پر ہم بڑا ناز کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے یہ واقعہ سنا ہوا ہے تو پھر تو انشاءاللہ بہت ایمان میں لذت اور مٹھاس پیدا ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اللہ کے حبیب کی وہ دعائیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، لیکن حضرت عمر فاروق کا جو اسلام ہے اس میں جس طرح میرے نبی کی دعاؤں کا حصہ ہے، اسی طرح عمر کی بہن کی جرت کا بھی حصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یہ عزم لے کر کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، ایمان والے ملتے ہیں، کہتے ہیں عمر کدھر جا رہے ہو؟ میں آج مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید جو ہیں انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کی سیرت میں اور زندگی میں جو رعب، دبدبا، ڈر اور جلال تھا، غصے میں آ گئے۔ اچھا، جس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، عمر کے گھر والے اس کے اوپر اسلام لے آئے ہیں،
سیدھے اپنی بہن کے گھر میں گئے. حضرت سعید بن زید نے جب دیکھا بہنوئی نے، وہ ڈر گئے کہ آج عمر آ گئے ہیں، اللہ ہی خیر کرے کہ کچھ ہونے والا ہے. مگر ان کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کو آنے دو. جب حضرت فاروق اعظم پہنچ گئے، اپنی بہن سے پوچھا کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کو بھی معلوم ہے اللہ نے جو ہمارے نبی کے اوپر کتاب نازل کی ہے اس کی ہم تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اپنی بہن کو بڑا مارا، خون نکل آیا چہرے سے. بالآخر فاطمہ بنت خطاب نے کیا کہا تھا، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے، میں اسلام کا دامن چھوڑ سکتی. بس دعا کریں اللہ ہم سب کی جرت، حوصلہ اور جو ضد ہے وہ اسلام پر لگا دے، اور ہم اس بات پر اڑ جائیں اور ضد کر جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام کا دامن چھوڑ سکتے. اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جس چیز کے اوپر اڑ جائیں پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان سے منوا لے. اللہ کرے عمر فاروق کی بہن کی طرح ہماری ماں بہن اور بیٹی بھی قرآن کے اوپر ڈٹ جائے. بالآخر حضرت عمر فاروق نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا لے آؤ مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم. وہ چمڑے کے اوپر کچھ لکھے ہوئے سورۃ طٰہٰ کے الفاظ تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. مگر بہن بڑی حوصلے والی تھی، اس نے کہا عمر ٹھیک ہے ہم تمہیں دکھاتے ہیں، مگر تم کافر ہو، تم ناپاک ہو مانوی طور پر، قرآن مجید کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک تم پاک نہیں ہو جاتے. غسل کیا گیا، پھر قرآن مجید پڑھا گیا. ادھر سے میرے نبی کی دعائیں تھیں، ادھر سے بہن کی جرت اور استقامت تھی. عمر قرآن سنتے چلے گئے، دل میں اسلام گھر کرتا گیا. آج میں اور آپ اگر غور کریں کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت اور دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پر اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، کتنے لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، کتنے خیر کے کام ہوئے. جس طرح اس میں میرے نبی کی دعاؤں کا حصہ ہے تو ان کی بہن فاطمہ کا بھی فاروق کی نیکیوں میں حصہ ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں. جب آپ نے تہیہ کر لیا کہ گھر کے اندر والد ہے، گھر کے اندر بھائی ہے، گھر کے اندر بیٹے ہیں، گھر کے اندر خامد ہے، وہ ہم اس کو خلاف شریعت کام نہیں کرنے دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد پھر گھر کے کام میں رکاوٹ پیدا کر کے خلاف شریعت کام کر جائے. اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو بڑا حوصلہ دیا ہے، بڑی جرت دی ہے، بڑی استقامت دی ہے، اور اتنا کام اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے لیا ہے کہ عمر فاروق اس کی خدمت کی ایک مثال بن گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور میں مثال عرض کرتا ہوں. جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، میری مائیں بہنیں اس کے اوپر ذرا دیکھیں گی. یہ 28ویں پارے کی بالکل آخری صفحہ ہے اور 1066 نمبر 1066 صفحہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حیرانگی والی بات ہے، مولانا حیرانگی والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اللہ ایمان والے مردوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہے. ایمان والے کون سے ایمان والے مرد؟ ابو بکر صدیق کے لیے،
फारूक आजम के लिए, उस्मान गनी के लिए, हैदर कर्रार के लिए, मर्द सहाबा के लिए अल्लाह कहते हैं, ए ईमान वाले मर्दों, ए मेरे नबी के यारो, तुम पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। मक्के में तुम पर जुल्म हुए, मदीना में जंगें हुई, तुम्हें बड़ी परेशानियां आईं, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत करने के लिए, मैं तुम्हें अपनी बात पर पुख्ता करने के लिए, दीन पर इस्तिकामत के लिए किसी मर्द को बतौर मिसाल पेश नहीं करता, औरत को पेश करता हूं। ये कुरान मजीद है। हालांकि आप ये देखें कि सहाबा किराम में से हजरत बिलाल की मिसाल भी दी जा सकती थी, सहाबा किराम में से हजरत उस्मान की मिसाल दी जा सकती थी, हजरत अम्मार बिन यासिर की मिसाल दी जा सकती थी। नहीं, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने मकाम को समझें। अल्लाह ने औरत के जरिए से ईमान वाले मर्दों को समझाया है कि अगर तुम दीन की बात पे जमना चाहते हो, दीन पर डटना चाहते हो, फिर किसी और को ना देखो, फिरऔन की बीवी बीबी आसिया को देखो। सहाबा को रब ने मिसाल दी है। अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम ईमान पर जमना चाहते हो, ईमान पर डटना चाहते हो, फिर और मिसालें तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें फिरऔन की बीवी की मिसाल देता हूं। हालांकि औरत मर्द के मुकाबले में जिस्मानी तौर पे कमजोर होती है। औरत जो होती है उसके जिस्म में कुव्वत और ताकत और बर्दाश्त मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है। मर्द ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है, मर्द आगे से ज्यादा देर तक लड़ाई कर सकता है, औरत कमजोर होती है। मगर अल्लाह कहते हैं आसिया ने वो इस्तिकामत दिखाई है कि अब मर्दों को भी मैं कह रहा हूं कि तुम भी जमना चाहते हो तो आसिया को देखो। इससे बड़ी मेरे ख्याल में औरत की अजमत कोई नहीं हो सकती, ईमान वाली औरतों की और इससे बड़ी अजमत कोई नहीं हो सकती कि अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को कह रहा है कि आसिया को देखकर चलते जाओ, इंशाअल्लाह तुम दीन पे जमते चले जाओगे। कुरान में अल्लाह ने क्या बयान किया कि फिरऔन जो है वह फिरऔन ज़िल औताद, फिरऔन मेखों वाला था। बीबी आसिया के जिस्म में मेखे गाड़ देता था, लोहे गाड़ देता था, मगर बीबी आसिया ने हिदायत को छोड़ा। इसलिए रब ने कहा, एक और अंदाज में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने मिसाल क्यों दी है बीबी आसिया की, इसलिए मर्दों की बनिस्बत दुनिया की चीजों की असैश औरत को ज्यादा पसंद होती है। औरत को कमरा खूबसूरत होना चाहिए, मकान खूबसूरत होना चाहिए, ये मर्द के मुकाबले में औरत की ख्वाहिश ज्यादा होती है। लिबास, कपड़े आला से आला होने चाहिए, मर्द के मुकाबले में ये औरत की ख्वाहिश ज्यादा होती है। खाना अच्छे से अच्छा होना चाहिए, मर्द के मुकाबले में औरत की ख्वाहिश ज्यादा होती है। अल्लाह कहते हैं सहाबा, अगर तुमने मक्का छोड़ा है, ठीक है ये भी कुर्बानी है, मगर आसिया की कुर्बानी देखो कि बादशाह वक्त की बीवी है, सारी ख्वाहिशात उसने छोड़ दी है। फिरौन ने फिर बीबी आसिया के साथ जुल्म किया ना, अपने महल से निकाल दिया। देखो एक शहजादी है, बादशाह वक्त की बीवी है, मलका है, जिस महल में पहले उसका हुक्म चलता था, आज उसे उस महल से निकाल दिया। आम घर से नहीं निकाला गया मदनी साहब, महल से निकाला गया। और औरत के लिए जो किसी जगह पे मलका हो, जहां पर उसका आर्डर चलता हो, सारा महल उसका हो,